اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین قدر، 18 ذی الحج جشن غدیر، عید غدیر کی آمد ہے۔ اس کو کیسے منانا ہے، اس کا ایک تو انداز ہماری طرف سے ہے جو ہم کرتے ہیں، کچھ طریقہ کار معصوم نے اور روایات میں نے بتائے ہیں کہ یہ دن کیسا منانا چاہیے۔ پہلے تو یہ دن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ 18 ذی الحج یہ بہت بڑا دن ہے، شیعوں کے اعمال کی قبولیت کا دن ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ مومنوں کے غموں کو دور کرنے کا دن ہے۔ حضرت موسیٰ کو جادوگروں پر فتح بھی اسی دن حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی اسی 18 ذی الحج کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یشوع بن نون کو اپنا وصی بنایا 18 ذی الحج کو۔ حضرت عیسیٰ نے شمعون کو اپنا وصی بنایا اسی دن کو۔ حضرت سلیمان نے عاص بن برقیہ کو اپنا خلیفہ بنایا اسی دن کو، اور اسی دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تو اسی مناسبت سے کیونکہ یہ بہت بڑی مناسبت ہے مومنین کہ اسی دن رسول اعظم نے مولا کائنات امیر المومنین کے لیے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس میں مومنین کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب یہ روایت ہے کہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے کہ مومن اپنے بھائی مومن کے ساتھ عقد اخوت قائم کریں، یعنی بھائی کوئی بھی مومن اس کا ہو، اس کے قریب ہو، تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے، وہ بھی یہی کہے، ایک دوسرے کو ایک جیسے کلمات کہنے۔ کیا کہنے؟ اللہ اکبر۔ اس دن یعنی 18 ذی الحجہ کو اللہ اکبر، مولا علی کی ولایت کے صدقے میں یہ کہنا اپنے بھائی کو وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ، میں اللہ کے لیے تجھے بھائی بناتا ہوں۔ بھائی تو ویسے ہی ہے، لیکن یعنی اللہ کے لیے تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں۔ وَأَخَيْتُ فِي اللَّهِ، اور خدا کے لیے تیرے ساتھ اللہ اکبر مخلص ہوتا ہوں۔ وَصَفَيْتُكَ فِي اللَّهِ، یعنی تیرے ساتھ وَصَفَحْتُكَ فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے تیرے سے مصافحہ کرتا ہوں۔ مومن کہے وَعَهَدْتُ اللَّهِ، میں عہد کرتا ہوں، یعنی آپ اردو میں کہہ لیں میں عہد کرتا ہوں عہد اللہ سے، وملائکتہ، وملائکہ، وکتبہ، ورسلہ، وانبیاء، والائمۃ المعصومین علیہ السلام، میں اللہ اور آسمانی کتابوں اور رسول و انبیاء کو عہد بنا کر، کتنا بڑا، یعنی اللہ، ملائکہ، انبیاء، مرسلین، کتب، ائمہ معصومین علیہ السلام کو عہد کیا عہد کرتا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے الا انی ان کنت من اہل الجنہ والشفاء، اگر میں اس قابل ہوا کہ جنت، اللہ اکبر، جنت مل گئی اور شفاعت کے قابل ہوا، وآذن علی بان ادخل الجنہ، تو میں تیرے لیے بھی اللہ سے جنت کے لیے اذن لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے کہوں گا یہ میرا بھائی ہے، میں نے اس سے عقد اخوت قائم کیا تھا، پروردگار لا ادخل الا وانت معی، اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے مومن بھائی کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے، اللہ دونوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم یہ عقد قوت قائم کرتے ہیں، قبول کر کے اسقط کو ان جمیع حقوق الاخوہ، کہ یہ جو دوسرے حقوق ہوتے ہیں وہ اس سے دونوں ساقط کر دیتے ہیں۔ ما خلا شفاعت والدعاء والزیارہ، 3 چیزیں اس صیغہ قوت میں قائم رکھنی ہیں کہ اس کی شفاعت کرنی ہے اگر وہ خود جنت چلا گیا، دوسرا یہ کہ دعا کرتے رہنا ہے زندگی میں، تیسرا یہ ہے کہ اس کی زیارت کو جانا۔ یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے جشن والے دن کا اہم ترین عمل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مومن کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ صیغہ قائم کریں، کم از کم جو دوست ہیں ان کے ساتھ تو کریں، جو ویسے ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو کم از کم یہ ایک سنت تو جاری ہو، لوگوں کو پتہ تو چلے۔ اور اس کا ہو گیا کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ
کہ ان المؤمنین اذا التقیا وتصافا ادخل اللہ یدا بین احدہما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مومن سے اللہ کے لیے ولایت امیر المومنین سامنے رکھ کے دوسرے کو اپنا بھائی بناتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ اپنا دست رحمت اس میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اللہ اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی بات حدیث میں ہے کہ دو بندے جب مصافحہ کرتے ہیں نا، پھر اللہ کا ہاتھ آتا ہے تو اللہ اس سے مصافحہ کرتا ہے، اشدہما حبا لصاحبہ، جو ان دونوں میں سے زیادہ محبت کر رہا ہے مومن سے۔ یعنی اس نے بڑا جوش سے ہاتھ بڑھایا دوسرے کے ساتھ تو اللہ اس کے ساتھ مصافحہ کر۔ اللہ کا مصافحہ کرنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمنین جب مومن اللہ بعز اعتنق امرتہما الرحمہ، جب مومنین کسی سے مصافحہ کرتے ہوئے گلے بھی مل لیتے ہیں، مصافحے کے بعد گلے ملتے ہیں نا، اور یہی حکم ہے غدیر والے دن مصافحہ کرو، مومنین سے ملو، تو اللہ اکبر، غمرتہما الرحمہ، تو رحمت خداوندی انہیں گھیر لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ اس ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حضرت علی علیہ السلام اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا، جب تم اپنے مومن بھائی سے ملو، اللہ اکبر، اب تصافحوا تو مصافحہ کرو، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، جو جوش سے جذبے سے ہاتھ بڑھائے گا اس پہلے اسے اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ بَشَاشَةٌ، اب فرماتے ہیں کہ خندہ پشانی کے ساتھ ملو، یعنی چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ، اور جب تم ایسا کرو گے تمہارا کوئی گناہ تمہارے باقی ذمے نہیں رہے گا، اس عمل کے صدقے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لہٰذا غدیر کو ایسے منائیں جیسے معصوم نے بتایا ہے کہ اس دن ہمیں یہ بھی عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کوئی تو ہوگا نا، اس کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنا ہے تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں، تیرے ساتھ مخلص ہوتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کم از کم جب آپ اللہ اور رسول اس پہ عہد کرو گے تو وہ آپ کی ایک دوسرے کی تم غیبت نہیں کرو گے، پھر ایک دوسرے میں مخالفت نہیں کرو گے، پھر ایک دوسرے کا برا بھلا نہیں سوچو گے کہ تم نے تو مولا علی کی ولایت پر اس کے ساتھ ایک صیغہ قائم کیا ہے، عقد اخوت پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سنت ہے، یہی رسول اللہ نے وہ اخوت مواخات نہیں کروایا تھا صحابہ کرام میں؟ توجہ ہے آپ لوگ؟ جب وہ انصار اور مہاجرین میں بھائی بھائی بنائے تھے، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا سب بھائی بن گئے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک طرف کھڑے، کہا یا رسول اللہ میرا بھائی کسی کو نہیں بنانا؟ کہا علی میں نے بھی تو اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ علی مولا کو اپنے سینے سے لگا کے کہا علی یہ دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ توجہ ہے؟ لہٰذا 18 ذی الحج غدیر کا دن ایسے منائیں۔ اس میں آج کا جو میسج ہے، مصافحہ کریں مومنین سے، بچوں سے مصافحہ کریں، گھر میں مصافحہ کریں، گلے لگائیں، سینے سے لگائیں، اللہ اکبر، اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اپنی بڑا کام جو کرنا ہے، یہ اسی لیے مصافحے کی سنت ہمارے یہاں ہے۔ نماز کے بعد ہم جو مصافحہ کرتے ہیں نا، یہ بھی صرف ہمارے نصیب میں الحمدللہ کہ ہم ایک دوسرے سے مصافحہ تو کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، اور یہی حکم ہے پیغمبر اسلام کا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اور غدیر کے دن سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا جشن اس بندے کا ہوگا جس نے مولا علی کے لیے دوسرے مومن کو معاف کر دیا۔ توجہ ہے؟ سب سے بڑا جشن منانے والا وہ ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت پر دوسرے مومن کو معاف کر دیا، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا، اس کی غیبت کو معاف کر دیا، اس کی لڑائی کو معاف کر دیا، اس کے قرضوں کو معاف کر دیا۔ وہ ہے علی کا شیعہ، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا نعرہ لگانے والا، وہ ہے جشن کرنے والا۔ اب بھائی بھائی سے نہ ملے، منہ بنے ہوئے، مومن مومن سے نہیں ملتے، غدر منائی جا رہی ہے بھائی، مومن مومن کے جناب انجمن سے نہیں مل رہی، تنظیم سے نہیں مل رہی، جماعت سے نہیں مل رہی، تحریک سے نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی ولایت ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس میں کھڑے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اسے اپنی سیٹ دے رہے ہیں۔
توجہ ہے؟ آپ کو کوئی پردیس میں مل جائے کہ میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، کتنا کرنٹ لگتا ہے اور قریب آ جاتے ہیں۔ آپ کسی یورپ میں مل گئے، کسی ٹرین میں مل گئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ مومن ہے، آپ مومن ہیں، شیعہ ہیں، گلے لگتے، یہ کیا ہے؟ یہی ولایت ہے۔ یہ ولایت ابن علی ابی طالب آپ کو نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ ولایت نہیں رکھتے، آپ بھائی سے منہ بنائے ہوئے، آپ رشتہ داروں سے منہ بنائے ہوئے، آپ ماتمی سے منہ بنائے ہوئے، آپ جو کوئی صاف ستھرے یا زیادہ عالم ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹے مومن پسند نہیں ہیں تو پھر مولانا صاحب آپ میں ولایت نہیں ہے۔ ولایت تاب ہے کہ بڑی سرکار جا کے مومنوں میں بیٹھو، یہ نہ دیکھو وہ کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ جب تم ان میں بیٹھو گے تو یہ ہے ولایت، وہ تمہاری عزت بھی کریں گے، تمہارے پھر جا کے ان کی اچھی بات بھی کرو۔ اب ہمارے مومن کہتے ہیں جی ہم عالم ہو گئے ہیں، نہ کسی مومن کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ کسی بیچارے ملنگ کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ کسی صادق کے پاس بیٹھتے ہیں۔ نہیں بھائی، ولایت علی ابن ابی طالب کی مطلب بالکل قطع نہیں ہے۔ جیسا بھی ہے، اللہ اکبر، تم تو اچھا کرو نا، پھر اس کا رزلٹ دیکھنا، وہ پلٹ کے آپ کی اچھی بات کو بھی مانے گا، آپ کے ساتھ بیٹھے گے بھائی، آپ کی تعریف بھی کرے گا، آپ کو سلام بھی کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔